بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں سمجھی جاتی تھی، یہ خیانت ہے، حدیث میں ایک مجلس کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی 3 طلاقیں، اس میں ایک مجلس کا ذکر نہیں ہے، اور اس کا مطلب عبداللہ بن عباس ہی کی حدیث میں ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3,000 طلاقیں بھی ایک سمجھی جاتی تھی، مرد کو رجوع کا حق ہوتا تھا، تو اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا اور طلاق مرتان سے، اور کہہ دیا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متع کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی، تو حضرت عمر کے ابتدائی دور میں حضرت عمر نے پھر پابندی لگا دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کے دور میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور نبی کی اس پہ صراحتاً پرمیشن نہیں ہے تو یہ اس کی علامت نہیں کہ یہ اسلام ہے۔ تو اسی طرح 3 طلاق کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد اب رجوع کا حق ختم ہو گیا، تو حضرت عمر نے وہی حکم نافذ کر دیا جو نبی کے دور میں نافذ تھا۔ ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب 3 طلاق کے حوالے سے 2 باتیں غلط کر جاتے ہیں۔ ایک بات مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ابو بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ جس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے 2 سال میں بھی ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی تصور کی جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تبدیل کر دیا تھا کہ آج کے بعد جو بھی ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے گا اس کی 3 ہی شمار ہوں گی۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس حدیث کے بارے میں ایک تو غلط بیانی یہ کرتے ہیں کہ اس میں مجلس کے لفظ نہیں ہے، کانا طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم مانا کرتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 طلاق کو ایک تصور کیا جاتا تھا، مجلس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ حالانکہ بالکل اس حدیث کے اندر مجلس کا تذکرہ نہیں ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسی کئی ساری حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جن میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی، دوسری جگہ پہ وضاحت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ مجلس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث مسند احمد میں ہے یا دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، اس کے اندر اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو جو ہے نا 3 طلاق دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کے عرض کی، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیف طلقتہا، کیف طلقتہا، تو نے کیسے طلاق دی؟ اس نے کہا طلقتہا ثلاثا، اللہ کے نبی میں نے 3 طلاقیں دی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، افی مجلس واحد، کہ ایک ہی مجلس میں؟ اس نے کہا نعم، جی اللہ کے رسول، ایک مجلس میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ ایک طلاق ہے تو تم رجوع کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اس حدیث کے اندر پہلی حدیث جو ہم نے بیان کی صحیح مسلم میں، اس میں مجلس کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاق کو ایک طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو کیا ہے کہ دوسری حدیث کے اندر یہ موجود ہے اس کی وضاحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب پوچھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک طلاق ہے۔ تو یہ حدیث اس حدیث کی وضاحت کرتی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو جو ہے نا وہ ایک ہی تصور کیا جاتا تھا۔ تو یہ غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مجلس کی جو 3 طلاق والا مسئلہ ہے یہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، دوسری غلط بیانی مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے متع کے حوالے سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متع کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں متع کیا کرتے تھے، متع تو حرام تھا۔ تو جیسے یہ کوئی بیان کر دیتا ہے نا، اسی طریقے سے یہ بھی صحابی نے بیان کر دیا کہ نبی کے زمانے میں بھی ایک طلاق ہوتے تھے، 3 طلاق جو ہے نا حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی۔ تو کہتے ہیں جیسا متع حرام تھا تو روایت کے اندر ملتا ہے کہ متع وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ بھی اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جو ہے نا وہ یہ روایت بھی اس طرح آ گئی۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ شریعت نے، یہ جاہلیت کا ہے طریقہ، کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر جو ہے نا شریعت نے اس چیز کو منسوخ کیا ہے، شریعت نے اس چیز کو منسوخ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق کو جو 3 تصور کی جاتی تھی یا زیادہ طلاق ہوتی ایک ہی تصور کیا جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں اس چیز کو شریعت نے منسوخ کیا ہے۔ شریعت نے جو ہے نا وہ جتنی طلاقیں ایک مجلس کے اندر کوئی دے گا اتنی ہی تصور ہوں گی، شریعت نے اس چیز کو رائج کیا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، مفتی صاحب کا یہ سراسر جھوٹ ہے۔ جھوٹ کیوں ہے؟ اب یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر شارحین نے، شرح کرنے والے جو ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہیں کسی نے یہ کہا ہے کہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا
کہ ایک مجلس کی جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں اس کو ایک تصور کیا جاتا ہے جاہلیت میں اور اسلام میں اس کو منسوخ کیا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مفتی صاحب سے اس کا حوالہ درکار ہے، ٹھیک ہے، صحیح صریح مرفوع اور متصل سند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، صحیح صریح اور متصل سند ہونی چاہیے، اس طرح کی ایک صرف اور صرف صحیح سند پیش کر دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ پہلے جاہلیت میں ایک مجلس کی جتنی بھی طلاقیں ہوتی تھی اس کو ایک تصور کیا جاتا تھا، شریعت نے اس کو منسوخ کیا ہے۔ چلیں مفتی صاحب کا جھوٹ تو ایک سائڈ پہ، آئیے حوالہ آپ کو حوالے پیش کرتے ہیں کہ کتنے سارے ایسے شارحین ہیں جنہوں نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا ہے اور انہوں نے کیا مطلب بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ امام نووی رحمہ اللہ، ان کی المنہاج ہے صحیح مسلم کی شرح، امام نووی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے جو ہے نا کیا اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا واختلف العلماء فی معنی ھذا الحدیث، اس حدیث کے معنی کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ وصحیح المختار، وہ کہتے ہیں جو صحیح اور مختار ہے، جو زیادہ سب سے صحیح اور اختیار کیا گیا ہے، ان معناہ ان الناس کانوا فی ذلک الزمان لا یزیدون علی الواحدہ، اس زمانے کے اندر لوگ ایک سے زیادہ طلاقیں نہیں دیا کرتے تھے، لیکن یعنی لوگوں کو شعور اور سمجھ تھی، وہ ایک سے زیادہ طلاق نہیں دیتے تھے۔ فَإِذَا زَادُوا، لیکن اگر کوئی بھی بندہ ایک سے زیادہ دے دیتا ہے، سمجھدار لوگ تھے، ان کو دین کا علم اور نالج تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ ایک سے زیادہ طلاق ایک ٹائم میں نہیں دینی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر کوئی دے دیتا ہے ایک سے زیادہ طلاق تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر وہی بات بیان کر رہے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، فَإِذَا زَادُوا، اگر کوئی زیادہ دے دیتا تو کیا ہوتا؟ حُسِبَتْ واحدہ، تو اس کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک تصور کیا جاتا تھا، یعنی بہت سارے لوگ تھے، اب یہ جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا تھا، کسی نے ایسے ہی کہہ دیا، ٹھیک ہے، کسی نے ایسے کہہ دیا تو بھائی شرح کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ گہرائی تک جاتے ہیں، کسی نے ایسے کہہ دیا ہو تو وہ اس کی پھر اس طرح شرح نہیں کرتے۔ مفتی صاحب آپ مفتی ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے امام قرطبی رحمہ اللہ کی جو تلخیص ہے صحیح مسلم کی، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ھذا الخبر لا يدل على ان الثلاث كانت واحدہ، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک طلاق تین طلاق دیتا تو اس کو ایک تصور کیا جاتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بس یہ ان کی شرح ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوقِعُونَ الثَّلَاثَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اگر کوئی بھی اگر جو ہے نا ایک سے زیادہ طلاق دے دیتا، تین طلاق ایک مجلس میں دے دیتا تھا، لا یوقعون الثلاث، تو وہ اس کو تین واقع نہیں کرتے تھے، اس کو تین واقع، جیسا آپ ایک مجلس کی تین طلاق کو تین واقع کر رہے ہیں، صحابہ کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں، ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ہے تین زمانے، ان تین زمانوں کے اندر اس طلاق کو جو ہے نا تین واقع نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے خود کے جو بڑے دیوبند کے جو بڑے عالم تھے، بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، آپ تو کہتے ہیں منسوخ ہوگی اور جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے خود کے علماء اس چیز کے اوپر حوالہ دیتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ سیرت نعمان کے اندر فرماتے ہیں والمراد من حدیث ابن عباس، فرماتے ہیں حدیث ابن عباس سے مراد یہ ہے ان الناس فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کانوا قلیل الرغبہ فی الطلاق، کہ لوگ طلاق کی رغبت نہیں رکھتے تھے، یعنی بہت کم طلاقیں ہوتی تھی، جس طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے، کیوں؟ اس دور میں دین کا علم تھا، نالج تھا، دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ تھے، تو کیا تھا کہ وہ طلاق میں رغبت، زیادہ طلاق نہیں دیتے تھے۔ فَإِذَا وَقَعَ مِنْ أَحَدِهِمْ، جب ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا ایک مجلس میں تین طلاق دے دیتا، پھر کیا ہوتا؟ کانا یوسب واحدہ، تو اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس زمانے کے اندر اگر کوئی بھی شخص ایک سے زیادہ تین طلاق دے دیتا، دیکھیں مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینی چاہیے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا شرعی طریقہ یہی ہے کہ ایک مجلس کے اندر ایک ہی طلاق دی جائے، لیکن اگر کوئی لا علمی کے اندر، غلطی کے اندر، غصے میں یا کسی بھی وجہ سے طلاق دے بیٹھتا ہے، ایک مجلس میں ایک سے زیادہ تین طلاق دے دیتا ہے یا ایک سے زیادہ طلاق دے دیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم ایک ہی طلاق ہوگا، جیسا کہ یہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان یوسب واحدہ، تو اس کو ایک ہی وہ شمار کیا جاتا تھا۔ تو مفتی صاحب نے یہ جو دو غلط بیانیاں کی ہیں، ایک کہ اس حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اس مجلس والی بات نہیں ہے اس میں، تو بھئی مجلس والی بات بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی ہم نے تفصیل تو عوام کو بتانی ہے، اور وہ وضاحت جو ہے وہ دوسری حدیث کے اندر موجود ہے۔ دوسرا جو انہوں نے غلط بیانی کی کہ چونکہ وہ متع کے حوالے سے بھی اس طرح کی روایت مل جاتی ہے کہ نبی کے زمانے میں، ابو بکر عمر کے زمانے میں ہم متع کیا کرتے تھے، تو جس طرح وہ روایت مل جاتی ہے، اسی یہ بھی روایت مل جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اصل میں شریعت نے اس کو منسوخ کیا، تو بھائی شریعت نے منسوخ نہیں کیا ہے، اگر شریعت منسوخ کرتی
تو اس زمانے کے اندر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے شروع کے جو 2 سال تھے، یہ جو شارحین نے بتایا کہ اس کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا، تو یہ کبھی یہ نہ کہتے کہ ایک تصور کیا جاتا تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں بھائی نہیں، منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بڑے جو ہے نا، آپ کے بڑے کچھ اور کہتے ہیں اور آپ غلط بیانی کرتے ہوئے کچھ اور کہتے ہیں۔